کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میں فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فروخ بھائی. لاہور سے. اللہ آپ کو کچھ بہت ایک عزت دو ہے. ویک حکم پہلے کریں. بھی آپ سے بات ہوئی تھی جی سیشن میں آپ کے. جی سر. سر بیسیکلی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میں ابھی تو مذہب شیعہ سے میرا تعلق ہے اور مذہب اہل بیت سے، لیکن سابقہ جو ہے وہ میں جس طرح یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں تو ان کی میں مطلب اس میں تھا منہاج القرآن میں، تو ان سے کافی عرصے کا تعلق رہا ہے. صحیح. تو اب بھی آنا ابھی آتے آج جاتے ہیں کل نہیں جو جاتے ادھر؟ نہیں سر میں جانا چھوڑ دیا آپ نے؟ صحیح. چھوڑ دیا. وہ اصل میں پہلے میں سنتا بھی تھا اور ساری چیزیں، تو بیان جو ہے نا اس وقت اہل سنت میں عرب و عجم میں جو ہے وہ اب ان کے علمی لیول کی یہ جسے کہنے کے لمٹ ہے یا کیا اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو سب سے ٹاپ کے عالم جو ہے نا وہ ان کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن طاہر صاحب کو؟ جی اور پوری دنیا میں. تو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، کافی عرصے سے میں ان سے مطلب منسلک تھا ایک. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان میں نے دیکھی کہ جو یہ اگر دیوبندیوں کے کسی مجلس میں گئے ہیں جہاں پہ وہ علماء بیٹھے ہیں اس طرح کے، تو انہوں نے اس لیول کی بات کرنی ہے. یہ پہلے جاتے تھے شیعوں کے پاس بھی جاتے تھے، ہمارے مومنین کے پاس بھی، ان کی 2004 کی 5 یہ ہیں مجالس، ادھر جا کے یہ مطلب اہل بیت کی طرف ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جی جو امام حسین علیہ السلام کے قدم جس خاک پہ لگ گئے ہیں تو وہ طاہر القادری کا کعبہ ہے. تو مطلب ہے کہ جس کے قدم کو آپ کعبہ کہہ رہے ہو، قدم والی جگہ کو، تو اس کے جو مخالف ہیں معاویہ وغیرہ، ان کے والدین کے جو مخالف ہیں امیر المومنین کے، ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ محبت ہے یا ڈرامہ بازی ہے کیا ہے. ابھی ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، ابھی انہوں نے ایک اور کام شروع کیا ہوا پاکستان میں کافی عرصے سے نا، پچھلے تقریباً 10 سال سے. وہ دھرنوں کی سیاست انہوں نے کی. اس میں پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام استعمال کیا کہ جی ہم حسینی مشن پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی کافی انہوں نے باتیں کی. اور لیکن قربانی جو ہے وہ قربانی کا بکرا انہوں نے لوگوں کے بچوں کو بنایا. صحیح. جب پولیس کا اٹیک ہوا ادھر، میں تھوڑا سا آپ کا میں پس منظر اس کا بتا دوں، پولیس کا اٹیک ہوا ان کے ادارے پہ، تو اپنے گھر والوں کو یا بچوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ باہر نہیں نکلنا. اس نے ایک تحریک چلائی تھی نا پہلے، اس کو کہتا تھا تحریک نظام مصطفیٰ، کچھ اس طرح تھا نا، مصطفیٰ انقلاب. نہیں سر، وہ اور تھے. ہاں وہ اہل سنت کے ہی تھے، لیکن ان میں اور علماء تھے کافی. اچھا. تو ان کا جب یہ مسئلہ ہوا ہے تو عام جو کارکن تھے 14 کے قریب، وہ تو اس موقع پہ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. باقی جو ہے وہ کچھ زخمی تھے، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد میں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اب اس طرح کے عوام کو بیان دینا، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی مطلب باتیں کرنا، ان کی مثالیں دینا، پھر حضور علیہ السلام کی شیب ابی طالب کی مثال دینا، اور اس چیز پہ اس طرح عمل نہ کرنا. بھائی امام حسین کی قربانی کو فالو کر رہے ہو تو پہلے اپنے بچے قربان کراؤ نا. انہوں نے تو لوگوں کے بچے میرے لیے کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟ فاروق بھائی میرے لیے کوئی سوال ہے اس میں؟ جی سوال یہی ہے کہ اس طرح کا کام کرنا، اس طرح کی موومنٹ چلانا اہل بیت کے نام پر، خیر وہ تو شیعہ نہیں ہے نا بھائی. طاہر قادری صاحب دیکھیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ طاہر قادری صاحب بہت اچھے مقرر ہیں، ان کی خطابت میں کوئی ایراد نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں، کہ وہ بہت اچھے خطیب ہیں. علم کے لحاظ سے وہ ضعیف کمزور ہیں، علمی لحاظ سے وہ کوئی اتنے بڑے کتابیں انہوں نے بہت لکھی ہیں، وہ کتابیں بھی سطحی ہیں، ان کے کوئی اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. اچھا، تقریر بہت اچھے کرتے ہیں، مقرر بہت اچھے ہیں. ان کو زیادہ دور میں پھر نواز شریف وغیرہ نے ان کو بہت سپورٹ کی تو کافی مشہور ہو گئے، مال پیسے بھی ان کے پاس بہت آ گئے. بہرحال ان کا پرابلم جو ہے ہمارا ان کے ساتھ فنڈامنٹل ہے، ان کے ساتھ ہمارے اختلاف فنڈامنٹل ہیں. وہ جس مکتب کے پیروکار ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جدھر جاتے ہیں اسی رنگ کو پکڑ لیتے ہیں. شیعوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہ برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ شیعہ بن جاتے ہیں. وہ بریلوی کے پاس گئے بریلوی، دیوبندی کے پاس گئے دیوبندی، صوفیوں کے مجلس میں گئے وہاں پہ صوفی بن جاتے ہیں نا. ان کا اپنا کوئی ایسا مستقل نظام نہیں. وہ ہر جماعت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو، اور پھر ان کے افکار میں تضاد بہت زیادہ ہے. بہرحال کیونکہ وہ جس مسلک سے منفرد ہیں وہ اہل سنت کا مسلک ہے،
جماعت عمریہ کا مسلک ہے، اور اس مسلک میں آپ خلفاء کے حاکم وقت کے خلاف، چاہے وہ کتنا ہی فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے. تو یہ ان کی جہالت ہے کہ وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب ان کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ آپ خروج نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، چاہے حاکم وقت وہ آپ پہ ظلم کرے. آپ کا ہم تو نہیں کہتے کہ بھئی یہ مطلقاً حرام ہے، ہم تو کہتے ہیں امام معصوم کے بغیر حرام ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ جائز ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے ہم موجودہ حاکم کو ہم ریپلیس کریں. کس کے ساتھ ریپلیس کریں؟ اب موجودہ حاکم اگر برا آدمی ہے، اور لازمی بات ہے برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، اگر اس کو تو کیا کون سی گارنٹی ہے کہ ان سے ہمیں بہتر حاکم ملیں گے؟ ٹھیک ہے نا، جو ہمارا بھی جو ہمیں انقلاب کی طرف بلا رہا ہے، فرض کریں ہم طاہر القادری صاحب کے موومنٹ میں شامل ہو جائیں. طاہر القادری صاحب ہم فرض بھی کرتے ہیں ان کی جو تحریک ہے ان کو پیروزی ملتی ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ طاہر القادری صاحب نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے ان لوگوں سے بہتر عمل کریں گے، ملک کی خدمت کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ احتمال یہی ہوگا کہ وہ بدتر عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا، یا یہ کوئی دنیا میں جو انقلاب ہوتے ہیں، انقلاب سے پہلے یا انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات سے پہلے وعدے تو سب دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو سب لوگوں کو پتا ہے، انسانی نیچر ایسا ہے کہ جب پاور میں آ جاتے ہیں تو وعدے بھول جاتے ہیں، وہ وعدوں پہ عمل نہیں کرتے. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اور پھر وہی لوگ جو ہے خون آشام بن جاتے ہیں، خون ریز بن جاتے ہیں، جو پہلے ابھی موجودہ حکمرانوں کو اور یا سابق حکمرانوں کو خون ریز خون آشام کہہ کر ان کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی ہے. ہم اگر کہتے ہیں ہم حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہتے کہ حاکم وقت کی طاعت ہم پہ واجب ہے. یزید کے خلاف ہم خروج نہیں کرتے اس لیے کہ یزید کی طاعت نہیں، یزید فاسق ہے، فاجر، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اس کی دشمنی ہم پہ واجب ہے. ہم خروج اس لیے نہیں کرتے کہ اس خروج کے لیے شرط یہ ہے کہ امام معصوم کی لیڈرشپ کے اندر ہو. ٹھیک ہے نا، ان کے مذہب میں اس طرح تو نہیں ہے. اس کے مذہب میں یہ ہے کہ حاکم وقت شیطان بھی ہو نا، اس کی طاعت واجب ہے، اس کی نصرت واجب ہے، اس کی طاعت اور اس کی نصرت اور اس کی تائید واجب ہے. اس کے لیے دعا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، جمعہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا واجب ہے، اور اس کے خلاف خروج کرنا دین سے خروج کا نام ہے بھائی. تو یہ کیسے انقلاب کا نام لیں گے؟ ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنا فنڈامنٹل صحیح کریں. یہ جو ہے مسئلہ امامت میں جب تک یہ صحیح دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے. دین اسلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے ارکان دین ہم نے معصومین سے لینا ہے، معصومین سے لینا. جب تک اس بات کو نہیں سمجھتے اور قبول نہیں کرتے تو پھر صرف انقلاب کے مسئلے پر ان پہ اختلاف، یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے، اصول پہ ہمارا ان سے اختلاف. جی فاروق بھائی، اللہ آپ کو اصل میں جی ایک اور گزارش ہے کہ ان کا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا، بیسک ان کا جو مسئلہ ہے نا، جو یہ جوڑتے ہیں اس چیز کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حسینی مشن ہے ہمارا. ٹھیک ہے، امام حسین نے جیسے کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں، اصل ہم ان کے غلام ہیں. پھر انہوں نے ایک بیان دیا 2005 میں، انہوں نے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث کسی کتاب سے جو ہے وہ بیان کی، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ سن بھی بتا دوں گا کہ کس زمانے میں کس سن میں امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا. چھوڑ دیں بھائی، طاہر قادری جاہل آدمی ہے، طاہر قادری کوئی بڑا آدمی نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو امام حسین علیہ السلام کا جو نام لیتا ہے نا، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق صحیح ہے. جماعت عمریہ کا حق بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو تفسیر پیش کیا نا، ان کے نزدیک ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت، معاویہ بھی رضی اللہ، امیر معاویہ اس کی خلافت بھی صحیح ہے. صرف یزید جو ہے نا، یزید کے خلاف جو ہے، یزید برا آدمی ہے، یزید اس کے خلاف جو امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا، یہ ان کی جو یہ صحیح نہیں ہے، بات غلط ہے. معاویہ یزید سے بدتر تھا، لیکن انہوں نے جو تعویل پیش کی ہے، جو تاریخی ایک ڈرامہ بازی کیا، تاریخ کا جو ڈرامہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش، اس کے مطابق ان کی بات صحیح ہے، ان کی بات بالکل. لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے کہ ابوبکر کی خلافت صحیح، عمر کی صحیح، عثمان کی صحیح، معاویہ کی بھی صحیح، یزید برا آدمی. اس طرح نہیں ہے. پرانے اس سے یزید سے پہلے جو تھے نا، وہ یزید سے زیادہ یزید تر تھے. جی ہاں. تو ابھی ان کے کچھ جو لوگ ہیں نا، جو ابھی جو پرانے جو میرے دوست تھے یا کچھ احباب تھے، تو ان کو میں سمجھاتا ہوں. میرا سوشل میڈیا پہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اب مشن میرا یہی ہے کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل کے حوالے سے، ان کی آمد کے حوالے سے جو ہے وہ میں پوسٹ یا اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں. تو ان کو میں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب انہوں نے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو نیریٹو ہے نا، وہ یہ تھا کہ جی ابھی ان کے آمد میں 800 سال پڑے ہیں، تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی ہمیں ہی سب کچھ کرنا ہے.
تو اس طرح کی کوئی روایت جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے کہ جی وہ جس سے یہ اندازہ ایک پیش کر دیا جائے کہ ابھی جی 800 سال کا وقت رہتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ 1000ویں سال کے اسلامی جو ہجری سال ہے جی، تو یہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرج کب ہے؟ کذب الوقاتون وہلک المستعجلون، کہ ان کا وقت کب ہے؟ جو بھی وقت معین کرے اللہ کی اس پہ لعنت ہے، وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ احادیث میں اس کی وقت کی تعین نہیں کی گئی ہے، علامات بتا دیے گئے ہیں، بہت سارے علامات پورے بھی ہو گئے ہیں، بہت عرصے سے پورے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کا ظہور شریف کب ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم دعا کرو، آپ کی دعا سے ان کی ظہور جلدی آ جاتی ہے، جو اس میں تاجیل ہو جائے گا، اور دعا کرنے کی بڑی برکات ہیں، بہت تائید ہے۔ یار میں پلیز شیعوں سے بس درخواست کرتا ہوں کہ تم امتحان کرو اپنے مولا کے لیے دعا کو، دیکھو اس میں کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے۔ کہ جیسے تم مجلس جاتے ہو نا، مجلس میں تم بیٹھ کے وہاں پہ روتے ہو، روح میں تراوت آ جاتی ہے، یا فضائل اہل بیت علیہ السلام سنتے ہو، اس سے زیادہ، اس سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ کس میں کہ دعا کرو اپنے مولا کے، اپنے آقا کی سلامتی کے لیے، ان کے فرج کے لیے دعا کرو۔ اس میں کتنا برکت ہے، اس کو امتحان کر کے دیکھو، اس میں کتنا اس میں عشق ہے، کتنا پیار ہے۔ کسی چیز میں اس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گا دنیا میں، اتنا لطف، اتنا مزہ، اور اتنا ایمان میں تقویت کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا رشتہ بن جاتا ہے، آپ کا مومن ہونا، آپ کا مرید ہونا، آپ کا ان کا شیعہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ رشتہ قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کو امتحان کیا کرو اور عتمن دعا کریں، تو دعا کرنے کا حکم ہے۔ تو ان کا وقت معین نہیں ہے، یہ جاہل آدمی ہے جو کہہ رہا ہے۔ ان کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں ان کا ولادت بھی نہیں ہوئی نا، وہ تو ان کا تو یہ عقیدہ ہے جی وہ ان کا تو کوئی پتہ ہے، کوئی دین ایمان تو لوگوں کا تو ہے نہیں نا۔ اس پر بھی جو عقلی دلیل تھی وہ میں نے ان کو کافی لوگوں کو جو ہے وہ اس بارے میں بتایا ہے کہ یہود کا جو نظریہ ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے وہ اس وقت دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ وہ بھی غیبت میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام رفع سماوات ہوا جو، تو اب یہاں پہ آ کے امام عصر علیہ السلام کے موضوع پر آ کے ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں شرک کی رگ پھڑک اٹھتی ہے اہل سنت کی، یا کیا ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کچھ احباب تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سنبھالا ہوا ہے، تو وہ قادر مطلق ہے، وہ سنبھالا ہوا ہے۔ ان کے اپنے صحیح مسلم میں کہ جو دجال ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ اسے ملے بھی تھے، وہ مسلم میں موجود ہے، مسیح الدجال۔ جی ہاں، وہ ابن سیاد کے نام سے وہ روایت ہے، وہ ہاں، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے 250 سال پہلے وہ تھا اس زمانے میں۔ اب اس کی ولادت کب اس سے پہلے ہوئی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو جزائے خیر دے فاروق بھائی۔ سر ایک آخری بات جی سر، ابھی اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے جو ایک ابھی جو نیریٹو اور بلڈ ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی اسلامی حکومت ہوگی، اور یہ اگر امام عصر علیہ السلام کے علاوہ ہم کسی اور سے نسبت دیں تو یہ آیا مطلب ہے کہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے جو کہا نا کہ وہ پتہ نہیں امام زمانہ علیہ السلام 800 سال کے بعد ہیں، یہ شیعہ علماء بھی یہی کہتے ہیں، جو انقلابی لوگ ہیں نا، اکثریت شیعوں کی، جی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب امام زمانہ پتہ نہیں کب آئیں گے، ہم کیا کریں، اس وقت حکومت نہ بنائیں، ایسے ہی بیٹر ہیں۔ وہ بھی یہی مذاق اڑاتے ہیں اسی بات کا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور جو عالمی حکومت بنے گی نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہ دنیا میں تو کہتا ہوں مسلمان دنیا کے ظالم ترین قوم ہے بھائی۔ جی دیکھیں یہ جو امریکہ، جو انگریز ویسٹ، یہ عالمی حکومت، یہ ان کو سپر پاور، ان کے پاس ایٹم بم وغیرہ ہے، کسی پہ نہیں گراتے نا، اختلافات ہو بھی، ٹھیک ہے نا؟ ایٹم بم ابھی استعمال تو نہیں کیا نا ان لوگوں نے، صرف جاپان کے ساتھ کیا تھا، وہ بھی جاپان نے حملہ کیا تھا امریکہ پر، اور جاپان نے حملہ کیا، امریکہ نے جاپان پہ تو حملہ نہیں کیا تھا نا، جاپان والوں نے خود امریکہ پہ حملہ کیا تھا۔ اور امریکہ نے بہت ڈیمانڈ کیا کہ بھئی بالکل شکست کا وقت آ گیا تھا، جاپان پھر بھی خودکشی کے لیے سب تیار تھے، وہ دو ایٹم بم گرائے اور جاپانیوں کی اپنی جانوں سے بچ گئی تھی، بہرحال وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد تو ایٹم بم نہیں گرائے نا، اگر مسلمانوں کے پاس ایٹم بم ہوتا تو ابھی تک کتنی دفعہ یہ گرا چکے ہوتے۔ اگر یہ جو امریکہ، اب اگر امریکہ والی طاقت مسلمانوں کے پاس ہو نا، یہ سب سے پہلے ایٹم بم بالخصوص شیعہ علاقوں پر، سب سے پہلے شیعہ شہروں پر ایٹم بم گرائیں گے، اور ایک دوسرے کے جو مخالفین ہیں ان پہ گرا دیں گے۔ یہ آپ دعا کریں کہ مسلمانوں کو یہ حکومت، عالمی حکومت نہ ملے، کیونکہ مسلمانوں نے بہت برا، ان کا جو عقیدہ ہے حکومت کے خلاف، حکومت کے متعلق غلط ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ حاکم وقت جتنا قتل کرے، جتنا ریپ کرے، جتنا بے گناہ لوگوں کو قتل کرے، پھر بھی اس کی طاعت واجب ہے، اور اس کو سب وہی اختیارات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہی حاکم وقت کو حاصل ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا عقیدہ یہ ہے. تو انگریزوں کا تو یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا، انگریزوں کا یہ عقیدہ تو نہیں. ان کا انگریزوں نے کیا بنایا؟ یہ جنیوا کنونشن کس نے؟ انگریزوں نے بنایا نا، ویسٹرن عیسائیوں نے بنایا کہ بھائی آپ جنگ میں یہ نہیں کر سکتے، بے گناہ لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، شہریوں کو قتل نہیں کر. اب اسرائیل اس کو نہیں مانتا، اسرائیل وہ مخالف ہے نا اس کا. لیکن امریکہ نے تو یہ نہیں کہ امریکہ جب عراق میں آیا تھا، امریکہ کے پاس بڑا فائر پاور تھا کہ اگر وہ عراق کو بالکل دبانا چاہے نا، اسرائیل سے اس کے زیادہ اس کے پاس اس نے وہ فائر پاور استعمال نہیں کیا. امریکہ گلی گلی اس کے سپاہی جاتے تھے، گھروں کی تلاشی لیتے تھے، ان پہ خودکش حملے ہوتے تھے، محلے پہ وہ بمباری نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یاد ہو افغانستان میں اسی طرح امریکہ کے سپاہی خودکش حملوں میں مرتے تھے، لیکن وہ وہاں پہ بمبار نہیں کرتے تھے یہاں پہ، تاکہ یہاں پہ بے گناہ شہری نہ مر جائیں. یہ تو امریکہ یا ویسٹ نے بنایا جنیوا کنونشن کے جنگ کے قانون ہوتے ہیں. بھئی آپ کو اگر قیدی ملتا ہے، قیدی کو آپ نے بہترین کھانا کھلانا ہے، اس کو اگر زخمی ہے اس کو ڈاکٹر دکھانا ہے، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، دوائی دینا، اس کو آپ قیدی کو آپ مار نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. مسلمان کو اگر سپر پاور بن جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو امتحان دیا ہے اور ان کے مذہب میں جو رولز آف وار ہیں اور جو بادشاہ جو کچھ کر سکتا ہے، خلیفہ وقت جو کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر قسم کی اٹراسٹی کسی کے بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اور سب سے زیادہ جو کر سکتا ہے روافظ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، ان کو کرنا، ان کے عقیدے میں یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ بدترین مشرک ہے، بدترین کافر. تو یہ تو اصل میں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اہل بیت کی فضیلت اور امام عصر علیہ السلام کے فضائل، اور تو پھر ہمارے جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے اپنے ہی شیعہ جو ہے نا وہ ہمیں پھر ٹوک دیتے ہیں، بھی تم کہاں سے آ گئے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے. تو یہ حقیقت میں نیا شیعہ مذہب ہے بھائی. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ نام میں شیعہ، ان کا سب فکر بنی عباس کی حکومت ہے، بنی عباس کی فکر ہے. یہ شیعہ شیپ میں ظاہر ہوئے ہیں، وَإِلَّا جہاں پر بھی شیعہ فکر، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، ان کے دنیائی مفادات، دنیائی حکومت، دنیائی سیاست سے ٹکراتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ٹوکر مارتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیعہ موجودہ جو علماء ہیں، شیعہ موجودہ جو سیاسی تحریکیں ہیں، ان کا تشیع سے صرف نام کا تعلق ہے، حقیقت میں یہ شیعہ نہیں ہے. یہ وہی جو ان کی سیاسی آخری بات وہی کریں گے. 30 سیکنڈ کی بات ہے. تو آپ کے متعلق جو ہے نا وہ کسی نے مجھے کہا کہ جی یہ ایجنٹ ہے، تو ان کو جو اللہ کی توفیق سے جو میں نے جواب دیا، میں نے کہا جی بے شک وہ ایجنٹ ہیں، لیکن امام عصر علیہ السلام کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے اگر اپنی اطاعت کا یا اپنے کہہ رہے ہو نا کہ میری بات مانو، میرے فتوے پہ عمل کرو، تو پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ان سے ہٹا کے، مجتہدین سے ہٹا کے تو اپنی طرف لگا رہا ہے. میں کہا وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی اقتداء کرو، وہ تو حدیثیں بتاتے ہیں ان کی. تو ایجنٹ میں نے کہا وہ پھر ان کے ہیں جو جن کی وہ حدیثیں بتا رہے ہیں، تو ایجنٹ ہیں. میں نے کہا یہ بات سچی ہے، لیکن ایجنٹ جو ہے نا وہ ان کے ہیں. تو سر آپ دونوں ہاتھوں میں آپ جو کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت